سیرت طیبہ کی روشنی میں اصل کرنے کا کام یہ ہے کہ سیرت طیبہ کو سمجھا جائے پھر اس کے مطابق خود کو اس سانچے میں ڈالا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک بڑا اہم گوشہ یہ تھا کہ آپ نے لوگوں کی اغلاط کی اصلاح فرمائی۔ اصلاح آپ نے کس طریقے سے فرمائی یہ قابل غور ہے۔ آپ کا انداز، رویہ، طریقہ انتہائی خوبصورت اور مشفقانہ تھا۔ آج ہم بھی اپنے قرب و جوار میں دائیں بائیں آمنے سامنے کئی طرح کے لوگوں کو غلط کام کرتے دیکھتے ہیں، لیکن غلطیوں کی اصلاح کا ہمارا وہ طریقہ نہیں ہے جو سیرت طیبہ میں ہمیں پڑھنے اور دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ غلطیاں، کوتاہیاں، شریعت کی مخالفت کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی ہیں۔ اگر ہم وہ طریقہ اپنا لیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی اصلاح کے لیے اختیار کیا تھا، تو پھر آپ دیکھیں اس کا نتیجہ بڑا خوبصورت نکلے گا۔ دن بدن بہتری آئے گی، معاشرہ بہتر ہوگا، خوشگوار ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا، اس حوالے سے کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مثال یہ ہے کہ آپ کئی بار اہل علم سے سنتے ہیں، ہمارے شیخ فضیلت الشیخ مولانا عبد الجبار حفظہ اللہ جب وہ باجماعت نماز کے لیے مصلی پہ تشریف لاتے ہیں تو عام طور پہ وہ آپ کو یہ تلقین کرتے ہیں کہ اپنی شلوار چادر ٹخنوں سے اوپر رکھیں، یہ فرض ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس پہ بڑی توجہ دلائی ہے، اور آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ اپنی شلواریں چادریں ٹخنوں سے اوپر رکھیں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ نصف پنڈلی پہ ہوں، لیکن کسی پہ کوئی جبر نہیں کیا، زبردستی نہیں کی، جھڑکا نہیں ہے، سخت الفاظ نہیں کہے، ڈانٹا نہیں ہے، بڑے خوبصورت انداز۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہمیشہ کے لیے پھر اس سنت پہ عمل پیرا ہو گئے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک دفعہ ان کی چادر، ازار ان کا پاؤں میں پڑ رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے خوبصورت انداز میں نصیحت کی۔ آپ نے فرمایا ان کنت عبد اللہ فرفع ازارک، تمہارا نام عبداللہ ہے جس کا معنی ہے اللہ کا بندہ، اگر واقعتاً تم اللہ کے بندے ہو تو اپنا یہ ازار ٹخنوں سے اوپر کر لو، اس کو اٹھا لو، اور بہتر یہ ہے کہ نصف پنڈلی پہ کر لو، اگر یہ نہیں ہے تو تھوڑا سا اور نیچے، اگر یہ بھی نہیں تو آخری حد ٹخنوں سے اوپر ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو یہ انداز اتنا خوبصورت لگا کہ انہوں نے پھر ہمیشہ کے لیے اپنا ازار نہ صرف اونچا کر لیا بلکہ کبھی بھی نیچے نہیں کیا۔ ان کے شاگرد نافع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ عبداللہ بن عمر کا ازار کا یہی انداز رہا حتی لقی اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملے، یعنی کبھی بھی پھر انہوں نے اپنا ازار نیچے نہیں کیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس خوبصورت اچھے انداز سے ان کی تربیت فرمائی تھی اس کا اثر۔ ہم عام طور پہ اغلاط کو دیکھتے ہیں، غلطیوں کو دیکھتے ہیں تو ہم اصلاح کرتے ہیں، لیکن ہماری اصلاح پہ ہمارے جذبات غالب آ جاتے ہیں، شدت ہی آ جاتی ہے۔ وہ جو غلطی ہوتی ہے جس پہ ہم نے تنبیہ کرنا ہوتی ہے وہ ایک سائڈ پہ رہ جاتی ہے، اور جو ہمارے جذبات ہوتے ہیں اس غلطی کو دیکھ کے جو ہمارا غصہ ہوتا ہے وہ غالب آ جاتا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ وہ مد مقابل ضد میں آ جاتا ہے، پھر وہ کہتا اب یعنی جس غلط انداز سے اس نے مجھ کو روکا یا ٹوکا ہے اب میں نے یہ کام چھوڑنا ہی نہیں۔ تو یہ طرز عمل درست نہیں، ٹھیک ہے نا؟ جس طرح میں نے یہ مثال دی ہے کہ یہ اپنی شلوار یا چادر یا ازار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنے والا معاملہ یہ معمولی معاملہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پابندی کروائی بڑے حکیمانہ انداز۔ ایک اور صحابی تھے خریم اسدی رضی اللہ عنہ، آپ نے دیکھا ان کی مونچھیں بڑی ہوئی ہیں اور ان کا ازار بھی ان کے پاؤں میں پڑتا ہے، نیچے رہتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی عدم موجودگی میں یہ کہا کہ خریم اسدی بڑا اچھا آدمی ہے، نعم الرجل خریم الاسدی لولا طول جمته واسبال ازارہ، اگر اس کے اندر دو کام نہ ہوں تو بندہ بڑا کمال کا ہے، ایک اس کی مونچھیں چھوٹی ہوں، دوسرا اس کا ازار اوپر ہو۔ اب جس انداز سے آپ نے ان کے اندر جو کوتاہی تھی اس کو بیان کیا تو حضرت خریم کو بڑا اچھا لگا، تو اس کے بعد پھر انہوں نے فوری اپنی مونچھیں بھی کٹوا لی اور اپنی شلوار بھی اونچی کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، اب دیکھیں کہ یہ معاملہ کتنا حساس ہے۔ ایک تو اس معاملے کی سنگینی اور حساسیت بھی آپ کے سامنے واضح کرنی کہ عام طور پہ لوگ کہہ دیتے ہیں یہ مولویوں نے سختی بڑی کر دی ہوئی ہے، کہ عام طور پہ وہ شلوار کے والے سے کہتے ہیں جی ٹخنوں سے نیچے ہو جائے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔
اصل میں بات محترم بھائیو ہمارا کیا اس میں ہے؟ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کے لباس کا حصہ یہ بتایا ہے، اس لیے ہم یہ بات بیان کرتے ہیں. ہمیں تو کوئی نہیں اس سے یعنی کہ نا اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا اپنا لباس ہے، لیکن چونکہ اس سے شریعت کی نافرمانی ہوتی ہے اس لیے ہم اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے آخری وقت میں موت و حیات کی کشمکش میں ہے. ایک نوجوان ان کے پاس آیا یعنی کہ تسلی دینے کے لیے. ان کا اس وقت پیٹ یعنی کہ جہاں پہ خنجر کے وار ہوئے ہیں پھٹا ہوا ہے، دوائی منہ سے داخل ہوتی ہے، زخم سے نکل جاتی ہے، لوگ آ رہے ہیں اور تیمارداری کر رہے ہیں. اسی دوران آپ دیکھیں کتنی میں نے کہنا سخت حالت ہے. ایک نوجوان آیا، جب وہ واپس جانے لگا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی اس تو اس کی آپ نے شلوار کو دیکھا، ازار کو دیکھا، وہ ٹخنوں سے نیچے تھی، پاؤں میں پڑ رہی. تو اپنے ساتھیوں سے کہا ردوا علیہ الغلام، اس نوجوان کو واپس بلاؤ. جب وہ نوجوان واپس آیا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بڑے خوبصورت انداز سے اس کو سمجھایا. کہا یا ابن اخی ارفع ثوبک، کہ پیارے بھتیجے اپنا یہ ازار اوپر اونچا کر لو، اس کو ٹخنوں سے اوپر اٹھا لو. فإنه ابقى لثوبك واتقى لربك، تمہارا کپڑا بھی باقی رہے گا، صاف ستھرا رہے گا، خراب نہیں ہوگا، اور تمہارے رب کو بھی یہ بڑا پسند ہے. تو اب اس لڑکے کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، اس نے اپنے ازار کو اونچا کر لیا. اللہ اکبر. اسی طرح یعنی کہ کئی ایک واقعات ہیں. ابھی آپ نے چند دن پہلے شیخ عثمان منیب حفظہ اللہ سے سیلا بن اشیم رحمہ اللہ جو ایک کبار تابعی ہیں، ان کا آپ نے ایک بڑا ایمان افروز واقعہ بھی سنا تھا نماز پڑھنے کے حوالے سے. واقعتاً بڑے کمال آدمی تھے. جہاں وہ ایک عظیم مجاہد تھے اور کمال زاہد اور عابد آدمی تھے، وہاں بے مثال دائی بھی تھے. ان کے بارے میں میں نے پڑھا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک جگہ پہ موجود تھے، تو انہوں نے ایک آدمی ایک لڑکے کو دیکھا جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی. اب ان کے ساتھیوں کو یہ چیز پسند نہیں آئی. اب آپ دیکھیں نا کہ معمولی مسئلہ نہیں ہے کہ صحابہ بھی اس پہ یعنی کہ نا سنجیدہ ہو جاتے ہیں اور فوری اس کو منع کرنے کی طرف چلے جاتے ہیں، اور تابعین اعظام بھی وہی کام کر رہے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ مسئلہ معمولی نہیں ہے، اہم مسئلہ ہے. اب حضرت سیلا اور ان کے ساتھیوں نے جب یہ چیز دیکھی تو ان کے ساتھی ذرا جذبات میں آ گئے، تو وہ نوجوان کو ذرا سخت انداز میں کہنا چاہ رہے تھے. تو حضرت سیلا رحمہ اللہ نے کہا کہ ٹھہر جاؤ، تم اسے کچھ نہ کہو، میں اس سے بات کرتا ہوں. تو وہ حضرت سیلا رحمہ اللہ اس نوجوان کے پاس گئے، کہنے لگے لی الیہ کا حاجہ، کہ بھتیجے بولے تجھ سے ایک کام ہے. تو وہ بڑا ہی یعنی کہ نا اس نے اچھا لگا، اس کو کہنے لگا کہ چچا جان کیا کام ہے؟ تو حضرت سیلا رحمہ اللہ کہنے لگے کہ ارفع ازارک، یہ تمہاری جو شلوار تمہارا ازار ہے یہ ٹخنوں سے نیچے، اس کو ذرا اونچا کر. ٹھیک ہے. اب دیکھیں بات کرنے کا انداز کتنا خوبصورت ہے کہ بھتیجے مجھے تم سے ایک کام ہے، تم سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، تم سے ایک کام کروانا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ محبت بڑا انداز، حکیمانہ انداز اس بچے کو بڑا پسند آیا. تو اس نے پھر یعنی کہ نا کہہ لیجیے کہ دل سے اس بات کو قبول کیا اور کہنے لگے چچا جان آپ کہیں. تو حضرت سیلا اس کہنے لگے کہ ارفع ازارک، اپنے ازار کو اونچا کر. تو وہ آگے سے کہتا ہے نعم و نعمت عین، کہ آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، آپ نے جو بات کہی ہے بہت اچھی بات کہی. فوری اس نے یہ بات تسلیم کر لی. تو سیلا رحمہ اللہ پھر اپنے ساتھیوں کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ دوستو یہ دیکھ لو کہ تمہارا ارادہ تھا اس کو سختی کے ساتھ یہ بات کہنے کا، ٹھیک ہے نا، میں نے بڑے پیار سے اس کو بات سمجھائی ہے، اب اس نے بات مان لی. اگر تم اس پہ سختی کرتے تو اس نے اپنی بات پہ اڑ جانا تھا، کام نہیں کرنا تھا. تو یہی بات ہم نے اس سے پیار سے کہی ہے، محبت سے کہی ہے، اس نے وہ کام چھوڑ دیا ہے، اور جو ہم کہنا چاہ رہے تھے، منوانا چاہ رہے تھے، اس نے مان لیا ہے. تو حضرات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری کوتاہیاں، کمیاں، خلاف شریعت امور ہم لوگوں کے اندر دیکھتے ہیں. تو ہمارے کہنے کا، نصیحت کرنے کا، واز کرنے کا انداز اچھا نہیں ہے. کام ہم ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں کرنا چاہیے، لیکن وہ رویہ، وہ طریقہ، وہ انداز جو ہمیں سیرت طیبہ سے ملتا ہے غلطیوں کی اصلاح کا، وہ ہم نہیں اپناتے. نتیجہ اس کا پھر یہ نکلتا ہے کہ ہم کام چھڑوانا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ آدمی اس کام پہ اور زیادہ ڈٹ جاتا ہے. تو اللہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم غلطیوں کی اصلاح بھی کریں، لیکن اس طریقے سے کریں جو ہمیں سیرت طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے اور ان کے تربیت یافتہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ملتا ہے.